کہ منصب پہ محمد عربی ہے اور چچا آ رہا ہے تو کیا کیا محمد کھڑے ہو گئے. بھائی یاد کیجیے گا بس ایک لمحے سوچ لیا کہ میں ولی عہد ہوں, اپنے باپ کی تعظیم کے لیے اتروں کہ نہ اتروں. یہ نہیں لکھا کہ نہیں اترے, لیکن پھر سوچ لیا. فرشتہ آیا کہ ہاتھ کھولو, ہاتھ کھولا گیا, کھلملاتا ہوا ایک نور چلا گیا. یوسف نے کہا کیا نکلا؟ کہ اللہ نے نبوت رکھی تھی, تم نے باپ کی تعظیم نہ سوچا, نبوت لے لی. اب میں سوچتا ہوں ابو طالب کس منزل پہ ہے کہ امامت دے دی تو پھر نکالی نہ. فقرہ سن لیجیے کس کتاب کا میں نے حوالہ دیا. ہر علی والا اس فقرے کو صفحے دل پہ لکھے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ علی کو مان لیا, مان نہیں, ماں کی نیکی آپ کے کام آ رہی ہے. یہ ابو سے میراث میں نہیں ملتی یہ چیز. علی کو ماننا کمال ہے. بجنور کے بٹوارے میں پاکستان چلے گئے. ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے اور ان کے جملے کے آگے آپ کے اس فقیر کا بھی ایک جملہ ہے جو میں دونوں ساتھ میں پڑھتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ علی کی فضیلت سن کے اگر کسی سید کا چہرہ بگڑ جائے تو اس کے شجرے کو دوبارہ چیک کروانا. کاش توجہ کیا ہوتا. علی کی فضیلت سن کے اگر کسی سید کا چہرہ بگڑ جائے تو اس کے شجرے کو دوبارہ چیک کروانا, کیونکہ ممکن ہی نہیں اصلی بیٹا باپ کی فضیلت سن کے منہ لٹکا لے. یہ جملہ ان کا تھا. ان کے جملے کو مضبوط کرنے کے لیے میں اسی جملے سے ماخوذ ایک حدیث رسول سنا دیتا ہوں. اسی لیے تو رسول نے اپنے زمانے میں کہا تھا, زمانے والوں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس امت کے باپ. حدیث سن لیجیے. ایک اور حدیث آپ کو سنا, لیکن اس سے پہلے ایک آیت سنا نوجوانوں کے لیے اسپیشل. ایک آیت تو یہ ہو گئی کہ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک موت کے ساتھ حق نہ, تبھی موت کا نشہ آئے گا, تبھی موت کا نشہ آئے گا. حق میں نے بتا دیا کون ہے, لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ کی بھی تو 3 قسمیں ہیں. ساتھ کی بھی 3 قسمیں. میں مجلس سے نکلا, ایک صاحب نے پوچھا مولانا کس کے ساتھ آئے؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ. یہ مجھ سے آگے چل رہے. دوسرے نے پوچھا کس کے ساتھ؟ میں نے کہا ان کے ساتھ. یہ میرے بازو بازو چل رہے. پھر کسی نے پوچھا کس کے ساتھ؟ میں نے کہا دین کے ساتھ. یہ میرے پیچھے چل رہے تھے. تو تینوں ساتھ, جو پیچھے وہ بھی, جو آگے وہ بھی, جو برابر میں وہ بھی. تو میرے معبود علی جو حق کے ساتھ ہے, تو علی حق کے پیچھے ہے, برابر میں ہے یا آگے ہے؟ آواز قدرت آئی. ابھی پھر پوچھو محمد سے. میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا. محمد عربی نے کہا کہ اعلان تو سن لو, اللہم ادرک حق کما حیث دار علی. میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر علی بولے, ادھر موڑنا جدھر. اس کا مطلب علی آگے ہوں گے. بات واضح ہو گئی. اب دوسری آیت پھر شیعوں کے, پھر شیعوں کے. قرآن سے ہٹنا نہیں چاہتا. سورہ نحل 32ویں آیت, تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. یہ آیت ہے, میں نے سلام نہیں کیا, میں نے تو پہلے کر دیا. اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے جو سلام نہ کرے اس کے کلام سے جواب.
اور مجھے تھوڑا تھوڑا آپ سے بلواتے رہنا تھا، اس لیے میں نے پہلے ہی سلام کر لیا تاکہ آپ کلام کے جواب دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں. چاہے آئے سورہ نحل 32ویں آئے، اذا تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. خدا کہہ رہا ہے کچھ مرنے والے، بہت توجہ چاہیے نوجوانوں، کئی زندگی ملے تو اس آیت پہ خوش ہونے کے لیے ناکافی، اتنی اہم آیت ہے. اذا تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. کچھ مرنے والے ایسے ہیں جن کے پاس ملک الموت آ کے کہتے ہیں سلام علیکم. توجہ ہاتھ ہے. کچھ مرنے والے ایسے ہیں جن کے پاس ملک الموت آ کے کہتے ہیں سلام علیکم. بھیا ملک الموت کا نام سن کے نوجوانوں چہرے پہ پیلا پن کیوں آ رہا ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے کچھ مرنے والے ایسے ہیں جن کے پاس ملک الموت آ کے کہتے ہیں سلام علیکم. پریشان کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ جسے ملک الموت کہتے سلامت رہو. کیا کہہ رہے ملک الموت سلام. اب آپ کے اس ذات کے استحقاق کو دیکھ کے ایک بات پڑھتا جا رہا ہوں. آج کے دور میں حادثاتی موت گھروں میں بہت آ رہی ہے. جوان ختم ہو جا رہا ہے، ادھیڑ جس کی کوئی عمر نہیں ظاہر ہے، مصلحت الہی ہے کیا ہے، یہ ہو جا ختم ہو گیا، اچانک موت آ گئی. کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے وجہ اس نے رکھی ہے یا آپ نے؟ ہمیشہ موت نہیں آتی، کبھی ہم اسے بلاتے بھی ہیں. اسی لیے آپ کے امام کا دور ہے، امام نے کہا یہ شخص ابھی 15 سال اور زندہ رہے گا. شام میں اس کی میت جا رہی تھی. لوگوں نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا 15 سال زندہ رہے گا. آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اتنا رزق بھی دیا ہے. الحمد للہ آپ نے غور نہیں کیا، جتنی زندگی دی ہے اتنا رزق بھی دیا ہے. اس نے رزق برباد کر کے اپنا کوٹا ختم کر لیا. اللہ نے ملک الموت بھیج دیا. کبھی بربادی ہے رزق بھی موت ہے. رزق برباد ہے. یہ جو خدا نے عطا کیا ہے اسے برباد نہیں. کبھی کبھی کچھ چیزوں کی وجہ سے موت ہے. ہم سب کو بلاتے ہیں. اچھا بچنے کا ایک نسخہ بتا دیں خوبصورت سے. یقین کریں آپ خوش ہو جائیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش ہو. یہ حادثاتی موت آ رہی ہے، ہم پریشان ہیں، لیکن ہم ایک چیز سے قابل ہیں. جیسے ہی سکھ میں آپ بیدار ہو، جیسے بیدار ہو اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھیں یا سینے پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں اے میرے آخری امام آپ کے غلام کا ہدیہ سلام قبول کیجیے. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. آنکھ کھلتے ہی کہیے میرے آخری امام اپنے غلام کا ہدیہ سلام قبول کیجیے. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. اب آپ کہیں گے اس سے موت اور حیات کا کیا تعلق؟ بھائی یاد رکھیے سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اگر امام نے کہہ دیا علیکم السلام تو ملک الموت میں ہمت رہا. کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ کرے امام اپنے آپ کو آمادہ کرے. اس لیے لیکن وہ امام ہے جو قبر سے بھی اٹھائے گا. اور جملے کیا ہے پتا؟ جملے یہی ہے دعائیں عہد پڑھ لیجیے گا. ہمیشہ عربی کے ساتھ نہ پڑھا کیجیے، کبھی کبھی ترجمہ بھی پڑھ لیا کیجیے.
تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ وعدہ کیا کر رہے ہیں اپنے امام سے. جملہ سناؤ آپ کو. شاہرن سیفی مجردن تناتی ملبین دعوت الدائی فی الحاضر والبادی. اے میرے امام، اگر میں آپ کے آنے سے پہلے مر جاؤں، میں چہرہ دیکھ رہا ہوں جو انتظار کر رہے ہیں ان کے چہرے پہ بہار آئے گی آئے گی، کیونکہ دعائے عہد کا فکرہ پڑ رہا ہے. اے میرے امام، اگر میں آپ کے آنے سے پہلے مر جاؤں، اس حالت میں اٹھوں کہ بدن پہ کفن ہو. کتنے لوگ آمادہ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے. اس حالت میں اٹھوں کہ بدن میں کفن ہو. ابھی جملے پہ آمادہ ہو جائیے گا. شاہرن سیفی، اور صرف کفن نہ ہو، کھینچی ہوئی تلوار ہاتھ میں ہو. غور کیا ہوگا کفن پہنے ہوئے، اس کا مطلب مولا کتنا بھی وقت آپ کے گلابے پہ میں نہ لگاؤں کہ کپڑا بدلوں. جا کے سوچئے گا خدا کے لیے، اتنا بھی وقت نہ لگاؤں کہ کپڑا بدلوں. اس حالت میں قبر سے نکلوں کہ کفن پہنے. شاہرن سیفی، کھینچی ہوئی تلوار ہاتھوں میں، مجردن قناتی، اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ تولے ہوئے ہو. ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں نیزہ. اس کا مطلب میرے معبود، میرا کوئی ہاتھ نصرت امام سے خالی نہ ہو. توجہ فرمائے خدا کی، امام کی نصرت سے خالی نہ ہو. شاہرن سیفی مجردن قناتی، کھینچی ہوئی تلوار. اس کا مطلب امامت اتنا وقت نہیں دے گی کہ آپ تلوار نیام سے نکالیں. کھینچی ہوئی تلوار لفظ یہی ہے. اگر لفظ کی بھی خیانت ہو تو میری زبان کا مجردن قناتی، ایسا تولے ہو. میں بزرگوں سے ایک سوال کروں گا کہ میری محنت پسند آ جائے تو بول دیجیے گا. جناب، ہم تو اس مذہب کو فالو کرتے ہیں جہاں کفن بھی لوہے سے نہیں کاٹا جا سکتا. آپ نے کسی مرنے والے کے ساتھ تلوار کیا، بتائیں کیا ہے؟ نیزہ. لیکن دعائیں ایسی کیا ہے؟ میرے معبود، میں اٹھایا جاؤں تو کفن پہنے رہوں، تلوار کھینچے رہوں، نیزہ تولے رہوں. اب یہ ساری چیزیں نفائی کی تو آئیں گی کہاں سے؟ میں تلاش کرتا رہا کہ امام کی حدیث ملی کہ زمانے والوں یاد رکھنا، ہر مظلوم کا اسلحہ خاک دفاع ہے. عظمت الامام آپ پہنچے کہ کیوں امام نے کہا مرنے کے ہاتھ میں شفا کی تصویر دے دو. یہی ظالم کے لیے نہیں جاتی ہے تلوار بھی ہے. یہ میرے اللہ، میں اس بلانے والے کی طرف ایسے جاؤں جیسے تو نے بلایا، جیسے تو نے بلایا. اس کا مطلب آخری امام نعوذ باللہ من ذالک اللہ نہیں. دعائے عہد بتا رہی ہے کہ ان کا حکم بھی تیرے حکم کے جیسا. آج توجہ کیا ہوتا، ان کا حکم بھی تیرے حکم کے جیسا ہے، کیونکہ تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اگر بارے آتے ہو تو سن. نہ ہی سامان ضیافت، نہ بٹھانے کی جگہ. نہ ہی سامان ضیافت، نہ بٹھانے کی جگہ. یہ ادھر حال ادھر ہے تیرے آنے کی خبر. نہ ہی سامان ضیافت، نہ بٹھانے کی جگہ. یہ ادھر حال ادھر ہے تیرے آنے. اپنے آپ کو آمادہ تو
اپنے آخری امام کے لیے اتنا یقین تو رکھیں کہ وہ قبر سے اٹھائے گا، وہ ہمیں بلائے گا، وہ ہمارا امتحان لے گا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام اچانک نہیں آ جائیں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام اچانک آئیں گے تو غلط کہتا ہے، امام اچانک نہیں آئے، خدا بارش بھی تب تک نہیں برساتا جب تک ٹھنڈی ہوا نہ چلا۔ اور کچھ نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر امام کو آنا ہی ہے تو اللہ وقت بتا دیتا، نہیں تم کیا جانو خدا کی مصلحت، اور تم کیا جانو امامت کی مصلحت۔ جو اسکول سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اگر یہ پتا چل جائے بچوں کو 3 ٹیچر آئے بیچ میں پیریڈ تھا، جب تک بچوں کو نہیں پتا ہے کہ ٹیچر آنے والے ہیں کہ نہیں، بچے اپنی جگہ پہ بیٹھے۔ اسکول کی مثال دے رہا ہوں تاکہ سب سمجھ لیں، جب تک یہ پتا نہیں چلتا کہ ٹیچر آنے والے ہیں کہ نہیں، بچے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، بچہ صحیح سے رکھا ہوا ہے، اس پیریڈ کی کتاب بھی کھلی ہوئی ہے، ہوم ورک بھی نکلا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ٹیون آ کے بتا دے کہ اگلا پیریڈ خالی پنکھے میں کتاب کے اوراق خدا میں اپنی نہیں سمجھے، امام کے آنے کا وقت خدا نے کیوں نہیں بتایا تاکہ تم چین کی سانس لے سکو۔ اگر پتا چل جاتا تو روئے زمین میں نہ رہتے۔ اور بس ایک علامت، ایک آیت اور بات پر سمجھ ایک اور جو بتا رہا آپ سو رہے کے ماں میں نے خود پڑھا ہے 6 مہینے پہلے سے ہر چاہنے والے کے تکیے کے نیچے امام کا مہر لگا ہوا خط آئے گا۔ اب جو نہیں خوش ہوئے وہ اپنے مقدر کا ماتم کریں، جو خوش ہو گئے میں انہیں سلام کروں۔ ہر 6 مہینے پہلے امام کے ظہور سے 6 مہینے پہلے امام کا لکھا ہوا خط مہر کے ساتھ اور کیا ہوتا آپ نے حجت ابن الحسن العسکری ابن نقیب ابن محمد تقی ابن علی رضا، اس طریقے سے پورا امیر کائنات تک مہر لگی ہوگی۔ اور اگر جاننا چاہتے تو ایک جملہ اور سنا دیتا ہوں، اس خط میں ایک جملہ ہوگا تعبد مفروضہ، ہماری اطاعت تم پہ واجب نہیں لازم ہے۔ میں نے 6 مہینے پہلے، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ جتنے بھی 6 مہینے ہوں گے ہر مہینہ 30 تاریخ پر ہوگا۔ کوئی مہینہ اس میں 6 مہینے جو ہوں گے ظہور سے پہلے کے سب 30 ہوں گے، کوئی بھی 29 کا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا، استاد یہ سارے مہینے 30 کے کیوں ہوں گے؟ کیا امام کمیاں بٹانے آ رہا ہے؟ بڑھانے کے ساتھ ہمیں کمزور رہا الحمدللہ، لیکن جوڑا صحیح ہے۔ 6 مہینے میں کتنے خط ہوں گے؟ ایک گنیے گا جس دن 180 خط کمپلیٹ ہو جائے وہ دن جمعہ کا ہوگا۔ آج توجہ کیا ہوتا کیا کیا موتی میں اس وقت لٹا رہا ہوں جناب، وہ دن جمعہ کا ہوگا، سال تاک ہوگا، مہینہ محرم کا ہوگا، تاریخ عاشور کی ہوگی۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، کاش توجہ کیا ہوتا، مہینہ تاک ہوگا، چفت نہیں ہوگا، سال تاک ہوگا، چفت نہیں ہوگا، مہینہ محرم کا ہوگا، تاریخ 10 ہوگی، دن جمعہ کا ہوگا، خط 180 ہوگا۔ آج ہم پہ تانا دیا جاتا ہے، اور اب تو اپنے والے بھی کہنے لگے جو امام کا نمک کھا رہے ہیں کہ ہم جو عقیدہ نکلے اس کا فائدہ کیا ہے؟ جناب تم نے پوری زندگی 70 سال گزاری، 70 ہی تو عقیدے لکھے، کوئی جواب
سمجھ گئی بات؟ ایک علامت تو یہ بتا دی، دوسری اور سن لیجیے، امام کے رخسار پہ دل ہوگا داہنی طرف، وہ بھی رخسار کے بیچوں بیچ، بیچوں ایک دل ہو، لیکن سننے والوں کو بتاؤں کہ وہ دل کالا نہیں ہو. آپ کے دل میں اور امامت کے دل میں فرق ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس دل سے اتنا نور نکلے گا کہ زمین کا دونوں حصہ ایک ساتھ روشن ہوگا. میں نے جان بوجھ کے بتائی ہے تاکہ آپ اس سبجیکٹ پہ ذرا سا ریسرچ آنے والے خطبہ سے سنیں اس سبجیکٹ کہ کیا کیا علامتیں. رفتار پہ دل ہوگا جو کہ روشن ہو، کالا نہیں ہوگا. اور اسی رخسار پہ شیعوں کا دل ہونا چاہیے، اسی دل. آپ کو بتاؤں دعا کیا کیجیے کہ آپ کے امام کی آنکھ ہو سکتی ہے. ایک عورت طواف بیت اللہ کر کے آ جائے گی اور پوری آنکھ اٹھا کے نہیں، اس سے ایک عورت جائے گی طواف بیت اللہ کر کے آ جائے گی اور کوئی مرد اس حدیث کو پڑھ کے کہ آج کے جو حالات یہ ہیں کہ بازار سے لوگ گھر تک چھوڑا، اور امامت کے دور میں یہ چیز ہوگی کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. میں نے اپنے استاد کے ساتھ بانوئے ادب طے کیا. میں نے کہا استاد یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے. انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہاری بھوک کتنی ہے پیٹ میں؟ میں نے کہا 2 روٹی. کہا 2 روٹی کھانے کے بعد بھی کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا پھر تو مرغ مسلم بھی رکھ دیا جائے تو نہیں کھاؤں گا کیونکہ بھوک ہی اتنی ہے. کہا ویسے ہی آنکھوں کی بھی بھوک ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا، آنکھوں کی بھی بھوک ہے حسین چیزوں کو دیکھنا. میں نے پوچھا استاد کیا اس دور میں یہ بھوک مٹ جائے گی؟ پلٹنے کا تو فاطمہ کے چاند کو دیکھ لے گا. صلوات محمد اللہ. تو یاد رکھیے بالکل موت آ کے ان لوگوں کو سلام کرے. کتاب کا نام نوٹ کیجیے گا، ظہور کے بعد آیت اللہ نجم الدین طبسی کی کتاب، صفحہ نمبر 199 اور 200، سطر نمبر 9-10 اور اگلے صفحے پہ 1 2 3 4 یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. کیا ہے؟ ملک الموت آ کے کچھ مرنے والوں کو سلام کریں گے. اب آیت ہے اس کے سلسلے سے روایت سنا رہا ہوں. آخری نام فرماتے ہیں جب میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا، اب ہر بندہ اپنے برابر والے کے چہرے کو دیکھے، جب میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا تمام کام چھوڑو، علی والوں کی مجلس میں جاؤ اور انہیں جا کے سلام کرو. یہ مرتبہ اور یہیں سے حدیث کی باتیں ہوتی. ایک شرط ہے، سلام سب کو نہیں کیا جائے، کسے کیا جائے گا؟ طیبین. بس آخری بات تو یہی شرط پہ بتایا. طیبین کون ہے؟ علی کی شان میں 1000 حدیث مجمع اسلامی ایران سے چھپی، اس کے صفحہ نمبر 512 سطر نمبر 2 یہ حدیث رسول کی. یا علی لا یحبک الا من طابت ولادتہ ولا یبغضک الا من خبثت ولادتہ. اے علی تم سے کوئی محبت کرے گا ہی نہیں جب تک ولادت طیب نہ ہو. اور تم سے دشمنی نہیں کرے گا جب تک ولادت میں خباثت نہ ہو. اور آہستگی سے جملہ کہوں گا، غور سے سن لیجیے گا. اب سمجھ میں آیا ہمارے خاندان کی بوڑھی عورتیں ہمیں بچپن میں خبیث سے کیوں ڈراتی.
ہم سمجھتے تھے کہ خبیث کسی برے چہرے والے کا نام. رسول کی حدیث سے پتا چلا جو دشمن علی ہے اصل خبیث وہی. علی کو یقین کے ساتھ مانیے جناب، یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ مانیے. آپ کو کیا پتا کہ انعام کیا ملے گا؟ اہل سنت کتاب ہے اصول المحمہ، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اذا کان یوم القیامت یدعى الناس باسماء امہاتہم الا شیعتی و محبی. اللہ کا بھیجا ہوا ولی اعلان کر رہا ہے، یعنی چھٹے امام اعلان کر رہے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی ماں کے نام سے بلایا جائے گا، صرف علی والے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. پوچھا گیا کیوں؟ کی باپ والا سے بڑی بات، ان کی ولادت پاک. روایت میں نہیں دیکھا، میزان الحکمت میں بھی حدیث مختصر درج ہے کہ جب کوئی مردہ جائے گا نا قبر میں، علی کی کرسی لگائی جائے، علی اس کرسی پہ بیٹھے گے، آنے والا فرشتہ آ کے سوال کرے گا من رب، کون ہے تیرا رب؟ علی کہیں گے ارے ابھی تو آیا ہے میرے دوستو، ابھی تو آیا ہے، ذرا سا رک جا، تھوڑی دیر میں سوال کر، جواب دے گا اللہ ہو جل جلالہ. سمجھا میرا مجمع؟ یا سمجھ گیا تو شاید تھکن کی وجہ سے بولا نہیں. علی کہیں گے ابھی رک جا، ابھی تو آیا ہے، تھوڑی دیر میں جواب دے گا اللہ ہو جل جلالہ. ماننے والا علی کی آواز سن کے سمجھ جائے گا کہ جواب مجھے مل گیا ہے. اس کے بعد پلٹ کے فرشتہ پوچھے گا کہ تیرا قبلہ کیا؟ علی کہیں گے وہ سانس لے میرا چاہنے والا ہمیں دیکھ کے کچھ بول نہیں پا. ہر سوال کا جواب علی دے گے اور وہ سن کے مردہ دوہرائے گا. لیکن جب پوچھا جائے گا مانی امام کون ہے تیرا امام، تو علی نہیں بولیں گے. اب لوگوں نے پوچھا یہ علی، اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیں گے؟ کیا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جب پہلے کہہ دیا تھا کہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان و اقامت ہو، جب علی کے ولی اللہ کہا گیا تھا ہم نے اپنا چہرہ دکھا دیا تھا. ہم نے اپنا چہرہ دکھا دیا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی کتنے کریم مولا کو ہمیشہ اپنی قبر کا انتظام کی کوئی شک، لیکن عبادت الہی کرنا روزے سے جانا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے اور ان کا جواب یہ ہوتا ہے جب اللہ سے نہیں شرمانا تو بندوں سے کہتے غلط. اگر نہیں کر پا رہے تو کم سے کم اتنا شرمندہ کہ آپ کی شرمندگی آپ کو بچے. جبھی نہ ہو. اور اگر نماز پڑھی تو دو جملہ بتا دوں گا. چوتھے امام ہم بچپن سے سنتے چلے آئے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، خشوع کے ساتھ پڑھو، خشوع کے ساتھ پڑھو. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ خشوع کس پر کس جگہ تشریف پائی؟ خشوع کے ساتھ پڑھے. چوتھے امام سے پوچھا گیا جو زین العابدین بھی ہے سید الساجدین، اس سے پوچھا گیا کہ یہ خشوع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سجدگاہ کی طرف دیکھنا خشوع.
سجدگاہ کی طرف دیکھنا خشوع ہے. اب سوال یہ ہے کہ سجدگاہ کس چیز کا؟ خاک شفا کا ہے. اس کا مطلب حسین نے اس مٹی میں خشوع الہی اس طریقے سے دم کر دیا ہے. ایک چیز یہ بتانی تھی. دوسری چیز اور بتا کہ نماز پڑھو. نماز سے اللہ بڑا نہیں ہوتا. تمہارے اور اللہ کے بیچ کا رشتہ ہونا چاہیے. تمہاری ابدیت بچتی. اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرو گے. نماز پڑھو نہیں پڑھتے تھے تو بھی وہ اللہ تھا. نہیں پڑھو گے تو بھی وہ اللہ ہوگا. بس میرا بہت پرانا ایک جملہ ہے جو فیس بک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا بھی. وہ سن لیجیے دوبارہ سے کہ نماز تم ضرور پڑھا کرو. اس لیے کہ جب بھی کوئی علی کا دشمن پڑھتا ہے تو نماز ایسے ہی ہے جیسے سائیکل اسٹینڈ پہ کر کے چلائی جائے. دن بھر چلاؤ منزل بھی نہ ملے گی تھکن بھی ہو. اور تم پڑھو تو یہ یاد رکھنا. چوتھے امام نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا نماز کی قبولیت کی سند کیا ہے. آپ نے فرمایا ولایتنا براءۃ من آبائنا. ہم سے محبت اور ہمارے دشمن سے دشمنی نماز کی قبولیت کی سند. آپ کے چوتھے امام نے فرمایا تھا مجھے تعجب ہے اس نماز پر جو اپنی نماز تمام کری ہے. زجر بن قیس، حارث بن نوفل اور حکیم بن طفیل بن عامر. زجر بن قیس کو یہ وہ مرحوم تھا جس نے بی بی سکینہ کے گھٹنے پہ پتھر مارا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے. یقین جانے والا ہمارے درمیان سے چلا اس کی یادیں ہو جائے. خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اس مرنے والے کو جس کے اصالے ثواب کی یہ مجلس ہے. یقین جانے اپنے مرنے والوں کو ہدیہ کر دیا کرے، ہبہ کر دیا کرے. جناب فاطمہ کی بارگاہ بڑی کریم بھی ہوں. آپ کو بتاؤں کہ جب ہمیں موت آنے والی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ سرہانے آ جاتی ہے. ملک الموت کہتا ہے بیوی روح قبض کر لوں سر جھکا. آواز دیتی ہے تم نے دیکھا نہیں اس نے منہ سے نہ جانے کتنی مرتبہ یا حسین کہا. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل. دوبارہ آواز دیتے ہیں بی بی آنکھوں سے قبض کر لوں. تڑپ کے کہتی ہیں علی اکبر پہ بہت رویا. رونے میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کیا کرے اور ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرے تاکہ خشوع الہی قائم رہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فرش اعضا سے اٹھتے ہیں اگلی مجلس کا موقع نہیں مل پاتا. لہذا رونے میں کوئی کمی نہیں. فضائل چاہے جیسے سنے آپ نے، مسائل غریب بن کے سناتی. یہ زجر بن قیس وہ تھا جس نے بی بی سکینہ کے گھٹنوں پہ پتھر مارا تھا، جس کی وجہ سے بی بی منہ کے بل زمین کربلا پہ گر گئی. ابھی آپ کی آوازیں بلند ہوگی. بی بی منہ کے بل زمین کربلا پہ گر گئی تھی جس کی وجہ سے سر حسین چھوٹ کے دور گر گیا. جس کی وجہ سے سکینہ کوہنیوں سے اپنے بدن کو کھینچتے ہوئے بابا کے قریب آئی اور کہتی ہے بابا جان چوٹ تو نہیں آئی. آواز حسین زمین کربلا پہ گونجی. عباس ایک ظالم کے بارے میں نے بتا دیا. دوسرا ظالم حارث بن نوفل. یہ کون بنا؟ اس
سے شبر اور عمر سعد نے اس بات پہ معین کیا تھا کہ زینب کی پلکیں پلکوں سے نہ ملنے پاؤ، یعنی بی بی کربلا سے شام تک سونے نہ پاؤ۔ اکبر پور والوں گھر تک رونے کے لیے کافی ہے یہ جملہ کہ حارث بن نوفل کو اس بات پر معین کیا گیا تھا کہ کربلا سے شام تک جناب زینب سونے نہ پائے، اسی لیے جب لٹ کے قافلہ مدینے آیا ہے نا تو نواسی نے نانا کی قبر پہ کہا نانا اتنا جاگی ہوں کہ اب آنکھوں سے کچھ سجائی نہیں دے۔ الحمدللہ آپ کو کسی کا میں نانا اتنا جاگی ہوں کہ اب کچھ سجائی نہیں، وہ کا تعارف کروا دیا حکیم بن طفیل، اس کا سب سے آخری میں کیوں رکھا میں نے پتا ہے یہ وہ ظالم ہے جس کی وجہ سے زینب پھوٹ پھوٹ کے روئی، جس نے حسین کا زور قبر چھین لیا۔ یہ ملعون عباس کا قاتل ہے جس کی وجہ سے زینب بی بی نے اعلان سا کیا ہے بیویوں میں نے جو تمہاری چادر کی ضمانت لی تھی وہ واپس لیتی ہوں، میرا عباس نہ لاؤ۔ میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، یہ حکیم بن طفیل وہ ملعون ہے جس کی وجہ سے سکینہ نے بچوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے دیے تھے، جب چچا عباس دین سے زمین گرائے ہیں نا تو بی بی نے کہا بچوں کوزے پھینک دو، اب جس کے سہارے میں نے وعدہ کیا تھا۔ سجاد نے کہا مجھے تعجب ہے اس نمازی کی نماز کے اوپر جو اپنی نماز تمام کر دے۔ زجر بن قیس، حکیم بن طفیل اور حارث بن نوفل پہ لعنت کرے، ان ناموں کو یاد رکھنا، بڑا ظلم کیا انہوں نے۔ دو جملے تو مجھے مصائب امام حسین کے پڑھنے تھے لیکن ضمناً میں نے یہ چند جملے پڑھ دیے۔ مرنے والا ایک باپ ہے، خاندان میں کچھ ورثہ چھوٹے ہیں، کیسے اپنے دل کو سنبھالا ہوگا، لیکن میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ تمہارا بابا جب اس دنیا سے گیا کسی نے تمہارا بستر تو نہیں چھینا، کسی نے تمہیں تعزیانے تو نہیں لگائے، بلکہ قوم کے بزرگوں نے آ کے سینے سے لگایا ہوگا میرے لال پریشان نہ ہو۔ ہم شفقت پدری پیش کریں گے، ہم تمہارے باپ تو نہیں ہیں لیکن وہ محبت پیش کریں گے، وہ الفت پیش کریں گے، لیکن ہائے سید سجاد، بس 2 یا 3 منٹ جلدی جلدی وہ فقرہ سن لیں، سمیٹ لیا میں نے بات۔ میرا مولا حسین بڑا مظلوم امام ہے، کس کس کے داغ اٹھائے ہیں، جوان بیٹے کا داغ سن لی آپ نے بڑی آسانی سے، جوان کا داغ آسان ہوتا ہے، کسی بوڑھے باپ سے پوچھئے کربلا میں ایک شخص رہتا تھا جس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس نے منت مانی تھی حسین کیا اگر بیٹا ہوگا تو 18 برس میں اسے موت دے دینا تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو نے لاش علی اکبر اٹھایا کیسے۔ العظمت للہ، کیسے کیسے چاہنے والے گزرے۔ عباس کی موت، میں آپ کو بتاؤں کہ جب حسین وداع آخر کو آئے گا تو زینب کے چہرے کا رنگ بزرگان بدل گئے۔ امام حسین نے اپنا ماما اتار کے ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد کہ میرے اللہ میری زینب کو صبر دے دے، رونے میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا، میرے اللہ میری زینب کو صبر دینا۔ ایک مرتبہ بی بی نے پلٹ کے کہا بھیا میرے صبر کی دعا نہ مانگے، میرا صبر ایک جگہ پہ آپ کے صبر سے آگے نکل گیا۔
میں نے جب پہلی بار یہ جملہ پڑھا تھا تو مجھے تعجب ہوا، کیسے ممکن ہے کہ امامت ایک جگہ ہی چاہیے، امامت کے سر سے آگے ممکن نہیں۔ امام حسین نے زینب یہ کہہ کے بی بی زینب جانے لگی، کلائی پکڑ لیا، زینب جگہ بتاؤ۔ آپ خود محسوس کریں گے اور ساری زندگی یہ مسائل یاد رکھیں گے، زینب جگہ بتاؤ۔ زینب کی کلائی پہ ہاتھ رکھے گا، زینب جگہ بتاؤ۔ اب سنیے گا، جب آپ حسین کہتے زینب علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگا، آدھے کا درد تمہیں تھا، آدھے کا مجھے تھا۔ علی اصغر کا گلا چھنا، جتنا زخم تمہیں لگا اتنا ہی مجھے لگا، بعد کے بازو کٹے جتنا تم تڑپی اتنا میں تڑپا۔ زینب نے کلائی چھڑایا، رو کے بتائے کیا جملہ کا، بھیا حسین پتا تو تب چلتا نا جب شبر کا خنجر میرے گلے پہ ہوتا۔ بھیا حسین پتا تو تب چلتا نا جب شبر کا خنجر میرے گلے پہ ہوتا، اور آپ 70 قدموں سے دیکھ رہے ہوتے، ارے یہ تو زینب ہے، شبر کا خنجر ہوگا اور آپ کا گلا ہوگا تو تیاری بات۔ دس مسائل کا آخری فطرہ سمٹ گئی مجلس، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں، اللہ وبا سے محفوظ رکھے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، آپ سلامت رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں، بس آخری فطرہ۔ عبد الرزاق الموصلی کی کتاب پڑھ رہا تھا، مقتل، لاک ڈاؤن پچھلا جو چل رہا تھا اس میں وہ کتاب اٹھائی میں نے، ایک جگہ مقتل میں ایسے آئی کہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، غازی کا پرچم لگا ہے، قسم کھا کے کرو میرا ہاتھ کانپ گیا، کتاب چھوٹ کے میرے ہاتھ سے گر گئی، میں روئے جا رہا تھا، میرا چھوٹا بھائی میرے ہاتھوں کو کبھی کلیجے کو سہلائے جا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ یقین جانے اس روز سے میں نے قسم کھائی کی اور اپنے اوپر حرام کیا ہوا کہ صبح اٹھ کے جب تک سنان بن انس پہ لعنت نہیں کر دیتا تب تک ایک لقمہ بھی نہیں تھا، نہ ایک گھونٹ پانی پیتا ہوں، اس پہ پہلے لعنت کرتا ہوں۔ کچھ ایسا لکھا دیکھا ہے، آج پہلی بار ہاتھ جوڑ کے معافی کے ساتھ یہ فکرہ سنانے لگا ہوں۔ اکبر پور کے مومنین ہمیشہ آپ نے علماء سے لے کے خطبہ تک سے یہی سنا تھا کہ حسین جب زید سے زمین پہ آئے تو آپ کا لاشا تیروں پہ معلق تھا۔ آج ایک سوال کروں گا، جب تک زندہ رہے گے یہ سوال تڑپاتا رہے گا، صحیح ہے یہ؟ یہی میں نے بھی پڑھا کہ آپ کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا، تو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ اس لاش پہ کتنے گھوڑے دوڑے کہ حسین کا بدن خاک کربلا میں مل گیا۔ جو لاشا تیروں پہ معلق تھا اس پہ کتنے گھوڑے دوڑائے گئے، بس وہ ظلم سنو میں نے سمیٹ لیا۔ حسین جب زین سے زمین پہ آئے ہیں، بس آخری مسائل کا فکر ہے، لاشا تیروں پہ معلق تھا، تیروں پہ معلق۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت حاصل کرے۔ سنان بن انس اگر مقتل میں یہ فکرے نہ ہو، خدا عذاب نازل کرے مجھ پہ۔ عجیب و غریب فکر ہے، سنان بن انس نیزہ لیے ہوئے، زہر میں بجھا ہوا نیزہ لیے ہوئے چچا آیا اور آنے کے بعد آواز دیتا حسین۔ حسین نے اپنی آنکھیں کھولی، بس سن لیجئے گا، تڑپنے کے لیے فکرہ کافی ہے، جو ایک لفظ استعمال ہوگا نا چھلنی، اس پہ غور کیجئے گا، اس نے کہا حسین، حسین نے آنکھیں کھولی، اس نے پوری طاقت سے حسین کے سینے میں نیزہ مارا، تو میرا نیزہ، تیسرا نیزہ۔ علامہ عبد الرزاق موصلی لکھتے حسین کا سینہ چھلنی ہو گیا اور علی نیزے پہ آواز دیا، اللہ ارے آپ کے شہر میں آپ کے بھائی کے ساتھ
मुल्तमस हूँ एक मरतबा सूरह अल-कम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम सादिक अब्बास इब्न मोहम्मद बाकर मरहूम और मरहूम मोहम्मद बाकर इब्न अमीर अहमद, मोहम्मद जाफर इब्न अमीर अहमद, मोहम्मद काजिम मरहूम इब्न अमीर अहमद मरहूम